ونستعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک سنایا اور جن لوگوں نے قرآن پاک کو سنا سب مبارکباد کے مستحق ہیں. تو یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور یہ کوئی اپنی طاقت سے یا اپنے زور سے یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اسی کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی نگاہ ڈالتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر، اس انسان پر یہ فضل کرتے ہیں کہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو یہ بہت مبارک وعدہ ہے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تاکید کیا کرتے تھے کہ ختم قرآن کا موقع ہو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. تو یہ دعاؤں کی، ختم قرآن کا جو موقع ہوتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. بہت ہی مبارک موقع ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور سنایا جاتا ہے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور دعائیں قبول کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ ختم قرآن کے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. اس کے علاوہ قرآن پاک کی بہت زیادہ فضائل آپ حضرات نے سنے ہوں گے. حافظ قرآن کے فضائل بھی سنے ہوں گے کہ حافظ قرآن کی کیا فضیلتیں ہیں، ایک حرف پڑھنے پہ کتنا اس کو ثواب ملتا ہے، اور پھر رمضان المبارک میں یہ ثواب کس قدر زیادہ کر دیا جاتا ہے. بعض روایات میں 27 گنا اور بعض روایات میں 70 گنا تک. اور پھر یہ سعادت جس کو نصیب ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں موجود ہیں. تو یہ جو خاص موقع ہوتا ہے یہ اس بات کی طرف بھی ترغیب دیتا ہے کہ ہم صرف کسی وقت کے لیے یا صرف اس مہینے کے لیے یا صرف انہی دنوں کے لیے قرآن پاک کے ساتھ نہ جڑے رہیں، بلکہ پورا سال اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ واحد کتاب ہے دنیا میں کہ جس کو بغیر سمجھے بھی پڑھنے پر نیکیاں ہیں. کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں تو جب تک سمجھ نہیں آئے گی آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے کیا معنی ہے، اس بات کا کیا مفہوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا، اس کو یاد ہو جاتا ہے اور بار بار پڑھتا رہتا ہے. کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، جتنی بھی دلچسپ کتاب ہو، لیکن وہ آپ ایک وقت آئے گا کہ اکتا آ جائیں گے. لیکن قرآن پاک پوری زندگی انسان پڑھتا رہے، ہر لمحے تلاوت کرتا رہے، اس کی کبھی بھی نہیں اکتا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا لذت محسوس کرتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، کوئی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں بھی ہیں، تو ان کو کتاب کا درجہ تو حاصل ہے لیکن کلام کا درجہ حاصل ہے. یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور ان کی امت پر احسان فرمایا. تو یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ اس کو کلام اللہ کا درجہ حاصل ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے ساتھ خود گفتگو فرما رہے ہیں، خود ان کے ساتھ متوجہ ہیں اور انہیں حکم دے رہے ہیں، انہیں بعض چیزوں سے منع کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ اس طرف آؤ گے تو بھلائی ہے، اور فلاں راستے پہ جاؤ گے تو اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اس کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ سب حضرات ارادہ کریں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کم از کم وہ آیات جو مستقل طور پر پڑھی جاتی ہیں نمازوں میں، جیسے سورہ فاتحہ ہو گئی یا دوسری جو مختصر صورتیں ہیں، وہ جتنی بھی ہیں تو ان کا کم از کم ترجمہ اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک گھڑی کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، قرآن پاک کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے ساتھ اپنی زندگی کے لیے ہمیں جوڑے رکھے اور سمجھ کر اور فہم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔